جب ہم ٹیکنالوجی سے دور بھاگ رہے تھے اور ہمارے ہاں فتوے لگا کر ٹیکنالوجی کو ایک برائی کے طور پر دکھایا جا رہا تھا، ہم یہ نہیں طے کر پا رہے تھے کہ کیمرے سے تصویر بنانا حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے چوک چراہوں میں اسپیکر کو حلال حرام دینے کے فتوے دیے جا رہے تھے۔ مشینیں ترقی کرتی ہوئی دنیا میں کمپیوٹر کی شکل میں نئے انقلاب کی نوید برپا کر رہی تھیں۔ دنیا پروگرامنگ میں اپنا ویژن دیکھ کر ترقی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے نت نئی ایجادات میں مصروف تھی۔ تب ہم ہر نئی آنے والی پروگرامنگ مشین سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، تحقیق کرنے کی بجائے اس کے اندر شیطان ڈھونڈ رہے تھے۔ کمپیوٹر، کیبل اور انٹرنیٹ والے گھر کو برائی کا مرکز سمجھا جاتا رہا۔ تب 1971 میں جہاں پر زمین پر ایلن ماسک جیسے انسان جنم لے چکے تھے، تب ہماری قوم شوف جیسے کردار زمین پر بدقسمتی سے پیدا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوزر ٹی وی میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے دیکھنے والے سامعین سے گزارش کریں گے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی جو کہانی ہے انتہائی دلچسپ ہے۔ دنیا کے حال ہی میں نمبر 1 فہرست میں آنے والے ایلن ماسک کو آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ 28 جون 1971 کو پیدا ہونے والے ایلن ماسک، جن کو زمین پر پیدا ہونے والا اگر ایلین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی والدہ کینیڈین اور والد ساؤتھ افریقہ سے تھے۔ ایلن ماسک 10 سال کی عمر میں اتنی کتابیں پڑھ چکے تھے جتنی کہ شاید کوئی محنتی اگر گریجویٹ ہو تو اس نے بھی اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ ایلن ماسک نے اپنی 13 سے 14 سال کی عمر میں کمپیوٹر پر نہ صرف گیم بنائی بلکہ اس کمپیوٹر سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو گیم بنائی تھی اس کو 1984 میں $500 میں سیل کر کے اپنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلی کامیابی سمیٹی۔ ایلن ماسک جان گئے کہ آگے وہی افراد دنیا پر راج کریں گے جو کمپیوٹر جیسی مشینوں کا درست استعمال کر کے ان میں نہ صرف جدت لے آئیں گے بلکہ یہی واحد حل ہوگا دنیا کے پاس انقلاب لانے کا۔ یہ ریسرچ تحقیق سے نہ صرف بچپن ہی سے محبت رکھتے تھے بلکہ اپنے 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے کتابوں کے ذریعے معلومات سمیٹنے میں لگے رہتے تھے۔ کتابیں پڑھ کر ایک لانگ ٹرم ڈیپ ویژن جسے کہتے ہیں نہ صرف دماغ کے اندر بٹھایا بلکہ دن رات محنت کر کے اپنے سے انہوں نے جو ایکسپیکٹیشنز کرتے تھے وہ ناممکن خواہشات جن کو ہم کہتے ہیں ان کو ممکن بنانے کے حوالے سے یہ سوچتے رہتے تھے۔ 1995 میں اپنے بھائی کے ساتھ زپ2 کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا حجم اور جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھے وہ بڑھتے گئے۔ اس کمپنی نے بھی خوب منافع کمایا۔ یہ ان کی پہلی کمپنی تھی جو دونوں بھائیوں نے اپنے والد سے جو ان کو شیئر حصے میں آئے، جو پیسے آئے اس سے انہوں نے بنائی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر جو اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر تھا اس نے ان کو CEO کے عہدے سے ہٹا دیا۔ خیر بعد میں یہ دوسری کمپنی کے ساتھ مرج ہوئی اور یہ کمپنی جو ہے یہ بھی فروخت ہوئی، جس میں جو ایلن ماسک تھے ان کو جو ان کی اچھی خاصی ان کو رقم ملی وہ $22 ملین کی انویسٹمنٹ جو تھی اس کا شیئر ان کے حصے میں آ گیا۔ لیکن یہ سفر ان کا یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ اتنی بھاری رقم ملنے کے بعد یہ جناب بیٹھنے والے تو تھے نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں یا 4 دن کھا پی لوں، کیونکہ ان کا ویژن بڑا ڈیپ تھا اور یہ آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پہ اپنی انویسٹمنٹ جو تھی ایک اور شراکت دار کمپنی X.com جو کہ پہلی جس کو ہم کہتے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن ٹائپ کمپنی میں شراکت داری کی۔ یہ اپنی نوعیت کی اگر کہیں تو اس وقت پہلی آن لائن بینکنگ سسٹم سے منسلک یہ کمپنی تھی۔ یہ کمپنی بعد میں دوسری کمپنی سے مرج ہو کر پے پال بن گئی۔ پے پل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ کافی مشہور کمپنی ہے جس کی اپنی ایک آج بھی پہچان ہے۔ اس نے دنیا بھر میں خوب نام کمایا۔ اس کمپنی سے ایلن ماسک کو CEO کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھا اس کمپنی کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایلن ماسک کو جو ہے اس کمپنی میں جو CEO کا عہدہ ہے ان سے واپس لے لیا جائے۔ خیر یہ کمپنی بھی
بعد میں یہ بھی کمپنی بھی فروخت ہوئی. پے پال جب یہ کمپنی بنی تو اس کے بعد اس سے ان کو جو شیئر ملا وہ $165 ملین کا شیئر جو تھا وہ وہاں سے انہوں نے کمایا. یہاں سے پے پال کے ساتھ ان کا جو شراکت داری کا سفر تھا وہ ختم ہوا. ایلن ماسک کو جہاں جہاں سے فارغ کیا گیا تو بھائی صاحب نے آگے بڑھ کر نیا کام کیا، اور ہمیشہ اپنے سے نہ صرف اپنے آپ کو چیلنج دیتے تھے بلکہ خود کو ایسے چیلنجز دینے کی ان کو عادت تھی جن کو انسان اگر آج سوچے اس وقت بیٹھ کے تو لگتا تھا شاید یہ کوئی ناممکن چیلنجز ہیں. روس گئے اور وہاں سے انہوں نے راکٹ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی. تو روس حکام نے جو ہے ان کا وہاں پر مذاق بھی اڑایا کہ بھائی صاحب $8 ملین کا ہم آپ کو ایک راکٹ دیں گے. اور اس ڈیل کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا. جو ڈیل تھی وہ ایلن ماسک نے بھی کہا کہ یہ ڈیل تو کافی مہنگی ہے، کیونکہ ان کا جو گریجویشن تھا وہ انہوں نے کیا ہوا تھا BS جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے اکنامکس تو پڑھی تھی، فزکس پڑھی تھی، لیکن انہوں نے دماغ کے اندر اپنے فوری طور پہ ایک ویژن سیٹ کیا. کیونکہ راکٹ سائنس کی ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی. انہوں نے نیٹ سے کتابوں سے جو ہے نیٹ کے بارے میں اس راکٹ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. گریجویشن یہ مکمل کر چکے تھے جس میں انہوں نے سائنس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ مسلسل پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنی جو کمپنی تھی اسپیس ایکس جو ہے اس کو جو ہے کریٹ کیا. اور اسپیس ایکس جو ہے اس کو ابتدا میں جو ہے اتنے زیادہ لاسز اٹھانے پڑے. جب انہوں نے اپنا پہلا راکٹ جو تھا وہ مدار یعنی آربٹ کے اندر بھیجا تو وہ وہاں پر کیا جانا تھا، جب اس کا انجن نیچے سے جب اس کو مدار میں بھیجنے کی کوشش کی گئی تو وہ فوری طور پہ وہیں پہ پھٹ گیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو پہلی انویسٹمنٹ تھی اس میں انہیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن بھائی صاحب یہاں پہ ٹھہرے نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ آگے مزید اس پہ تجربہ کریں گے. انہوں نے دوبارہ جو ہے مدار پہ راکٹ بھیجنے کی کوشش کی. وہ راکٹ اوپر ضرور گیا خلا میں لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوا. یہ ان کا دوسری ناکامی جو تھی ان کو سہنی پڑی. یہ بھی ایک بہت بڑا لاس تھا. ان کی تمام تر جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹی. جلد ہی ایلن ماسک نے راکٹ کا تیسرا تجربہ کیا. اس میں ان کا راکٹ جو تھا وہ مدار میں تو پہنچ گیا لیکن وہاں پہ جا کے پھر انہیں ناکامی کا سامنا پڑا. ان کا راکٹ واپس زمین پر سیف لینڈنگ نہ کر سکا. اس کے بعد جو ان کی کہانی ہے کہ یہاں پہ ان کی کمپنی کے سارے جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی اور جو ان کا سارا پیسہ تھا وہ 3 تجربات پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہاں پہ ایک انگلش چینل میں انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اتنا سارا کچھ کھو دینے کے بعد آپ کے پاس جو بچا تھا تو آپ اگر کوشش کرتے کہ بیٹھ کے میں کھا سکتا ہوں، میں اگر چوتھا تجربہ میں کرتا ہوں تو میں تو بالکل ہی ڈوب جاؤں گا، میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا. تو آپ نے کیوں یہ نہیں کیا کہ باقی جو آپ کے پاس بچا ہے آپ بیٹھ کے کھا لیں؟ تو اس نے کہا بھی آئی نیور گیو اپ. اس نے کہا جی میں تو ایسے راستے بناتا ہوں کہ منزل تک پہنچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ راستہ مشکل ہے تو کئی راستے جو ہیں آپ کو بنانے چاہیے تاکہ آپ اپنی منزل جو ہے اس کو حاصل کر سکیں. تو یہیں پر بھائی صاحب نے پھر ایک چوتھا جو اپنا آخری جو تجربہ کیا راکٹ مدار میں بھیجنے کا، اس میں انہوں نے اپنا گھر اور اس کے بعد دیگر ان کے پاس جو اثاثے تھے انہوں نے وہ فروخت کیے اور اپنا آخری تجربہ انہوں نے راکٹ بھیجنے کا خلا میں دوبارہ کیا. اور ان کا نہ صرف آربٹ میں ان کا راکٹ پہنچا بلکہ زمین پر اس کی لینڈنگ جو تھی وہ بھی کامیاب رہی. یہاں سے ان کی قسمت نے نہ صرف پلٹا کھایا بلکہ جو بڑے سرکاری ادارے تھے جس میں ناسا ہے انہوں نے بھی ان کو $بلینز کے نہ صرف کنٹریکٹ دیے بلکہ ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ ان کو مختلف کنٹریکٹس ملے ان کے پاس پیسہ جو تھا وہ آنا شروع ہو گیا اور وہاں پہ ان کی جو قسمت ہے وہ یہاں پہ بدلنا شروع ہوئی. 2015 میں صدر باراک اوباما جو تھے انہوں نے ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ایک بل جو ہے وہ منظور کیا اور اس بل میں انہوں نے اجازت دی کہ اگر خلا کے اندر آپ تجربات کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ مختلف سیاروں پہ اپنے تجربات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو جو آپ کے وہاں سے خزانے مل جائیں، اگر کوئی چیزیں وہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائیں گی. وہاں پہ اگر آپ کچھ تعمیراتی کام کرتے ہیں، وہاں پہ کل کو آپ
اپنی جو نئی دنیا ہے وہ بسانے کا سوچتے ہیں، تو آپ کے لیے ہمارا جو قانون ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ تو امریکہ جیسے ملک نے فوری طور پہ جو ہے ان کی انویسٹمنٹ اور ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے 2015 میں جہاں پہ سرکاری ادارے وہاں پر کام کر رہے تھے خلا کے اندر، پرائیویٹ کمپنی کو جو ہے خلا کے اندر کام کرنے کی اجازت دی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید تجربات جو ہے نہ صرف کیے بلکہ ان کی جو نیٹ ورتھ ہے اس وقت اگر ہم آپ کو بتائیں، جو کہ 3 سال قبل تک جو ان کی نیٹ ورتھ تھی وہ $20 بلین تھی، جو کہ اب جب یہ دنیا کے نمبر 1 امیر ترین شخصیت بن چکے ہیں تو وہ $242 بلین تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت جو ان کے پاس جو ان کی جو کمپنیاں اس وقت سکسیسفل چل رہی ہیں اس میں ایک ٹیسلا ہے، اور اس کے بعد SpaceX.com ہے۔ SpaceX جو ہے یہ ان کا خواب تھا جو کہ انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد جو ٹیسلا ہے وہ موٹرز کمپنی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ آلودگی فری جو ہے وہ بنایا جائے، اور ایسی گاڑیاں بنائی جائیں جو کہ نہ صرف انسانوں کو فائدہ دے بلکہ ماحول کو بھی جو ہے وہ فائدہ دے۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑی ان کے دماغ کے جو خاص طور پہ ہم اگر بات کی جائے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین پر پیدا ہونے والے ایک ایلن ماسک تو ہیں ہی، لیکن یہ وہ ایلین ہیں جنہوں نے آج دنیا کی جو ترقی کا رخ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ جہاں پر انہوں نے زمین پر تجربات کیے، آج یہ خلا کے اندر نہ صرف تجربات کر رہے ہیں بلکہ آگے جو ان کی سکسیس سٹوری ہے وہ بہت میٹر کرے گی کہ کس طرح سے یہ جو ہے خلا کے اندر اپنے جو آگے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ چلائیں گے، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا جو ہے وہاں پہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں پہ انہوں نے دیگر ناممکن چیلنجز جو ہیں وہ قبول کیے ہیں، وہیں پہ لگتا ہے کہ ایلن ماسک جو ہے وہ جلد دنیا کو جو ہے وہ نئی تحقیق میں لے جائیں گے۔ یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن ہم ایلن ماسک کے حوالے سے آپ کو مزید ویڈیوز میں آگے بتائیں گے کہ آگے یہ شخص جو ہے یہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن آج جو ہے دنیا کی جہاں پر دیگر امیر ترین شخصیات اس کی معترف ہیں، وہیں پر ان کی کامیابی کی داد دینا بھی بنتی ہے۔ اللہ حافظ۔